شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد زیر بحث ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقی یقینی بات جو کہ ہو کر رہنی ہے کہ جزا و سزا ہوگی، اس کا استدلال کر کے بتایا ہے کہ کس طرح اس کائنات میں یہ نشانیاں موجود ہیں، اور اگر اس کا انکار کرتے ہو آخرت کا تو یہ اصل میں خدا ہی کا انکار ہے، کیونکہ ایسے خدا کو ماننا جو کہ جن صفات کا حامل ہے ان صفات کے ساتھ نہ مانا جائے تو یہ اصل میں خدا ہی کا انکار ہے۔ آگے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جب رسول آ جاتے ہیں اس قوم کی طرف تو لازماً اس قوم پر عذاب آ جاتا ہے اگر وہ رسول کو نہیں مانتے۔ تو اب وہ آگے سے کیا ان کا رد عمل کیا ہے، اب اس پر بات ہوگی۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، یہ تم سے جلدی مچا رہے ہیں برائی کے لیے، قبل الحسنہ، اچھائی سے پہلے، یعنی اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے ساتھ اچھائی کرنا چاہتے ہیں، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ رؤوف ہے، لیکن بندے کیا یہ چاہ رہے ہیں سامنے کے، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں وہ عذاب ہم پر آ کیوں نہیں جاتا جس کا ڈراوا دیا جا رہا ہے۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهُمُ الْمَثُلَاتُ، حالانکہ گزر چکے ہیں ان سے پہلے عبرتناک عذاب۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی تاریخ کا تم لوگوں کو بار بار جو واقعات سنائے جا رہے ہیں، پیش نظر تو یہی ہے کہ تم ان واقعات سے عبرت حاصل کرو، تو تم تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے یہ کہتے جا رہے ہو کہ جس عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے وہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا۔ تو ایک طرح سے مذاق بھی اڑا رہے ہیں کہ اگر عذاب آنا ہوتا تو آ جاتا، ابھی تک آیا کیوں نہیں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب مغفرت فرمانے والا ہے لوگوں کی ان کی زیادتیوں کے باوجود، یعنی کہ یہ زیادتیاں کر رہے ہیں، خدا کا گویا کہ انکار کر رہے ہیں، خدا کا مذاق اڑا رہے ہیں، خدا کے رسول کو نہیں مان رہے، خدا کے فیصلوں کو نہیں مان رہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے باوجود درگزر کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا پروردگار سخت ہے سزا دینے میں۔ تو یہ توجہ دلا دی ہے کہ یہ جو ابھی مہلت ملی ہوئی ہے، ڈھیل ملی ہوئی ہے، چھوٹ ملی ہوئی ہے، تو اس سے یہ نتیجہ نہ نکالو کہ اللہ تعالیٰ کو سزا دے ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا جو دوسرا رخ ہے وہ بھی سامنے لا کھڑا کیا ہے کہ وہ سزا دینے میں بھی سخت ہے، اور ماضی کی جو تاریخ کے واقعات ہیں جن کی سرگزشتیں تم تک پہنچی ہیں ان سے ذرا دیکھ لو، اندازہ لگا لو کہ اللہ تعالیٰ کس قدر سخت سزا دینے والے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ جو جنہوں نے انکار کیا ہے کہ ہم نہیں مانتے اس پیغمبر کو، یہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے، ہم اس کتاب کو نہیں مانتے، ہم توحید کو نہیں مانتے، شرک پر ہی قائم رہیں گے، ہم جزا و سزا کو نہیں مانتے، تو یہ مختلف طرح کے جو انکار ہیں، تو یہ جنہوں نے انکار کر دیا ہے یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیہ، کہ ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، کہ ہمیں عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے تو عذاب کی کوئی نشانی دکھا دیں ہمیں، کہ ہمیں یہ ثابت ہو جائے ہم پر کہ واقعی عذاب آ کر رہے گا۔ میرے رب ہی، اس کے رب کی طرف سے، کہ رب کی طرف سے عذاب کا ڈراوا ہے لیکن کوئی نشانی نہیں دکھائی جا رہی۔ انما انت منذر، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پیغمبر کی طرف رخ کر کے کہ بھئی آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں، یہ عذاب کب لانا ہے اور اس کی نشانی کو معجزہ کب لانا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ پیغمبروں کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما آتا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی سزا دینے سے پہلے، عذاب بھیجنے سے پہلے قوموں کی جو رہنمائی فرماتے ہیں، رسولوں کو بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ بھی ہر قوم کے لیے جس طرح ایک ہادی آتا ہے، رہنما آتا ہے، اسی طرح آپ بھی رہنما ہیں، آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس طرح یہ کوئی عذاب لانا یا عذاب کی نشانی لانا۔ یہ اصل میں انہی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ پیغمبر اس جگہ پر کھڑے ہیں تو تمہارا یہ مطالبہ نہیں مانا جائے گا۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اب اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ بھئی جو چیز ہو کر رہنی ہے اس کا ایک وقت ہے، لیکن وہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق ہی فیصلے کرتے ہیں، جب وہ وقت آ جائے گا تو اس کا ظہور بھی ہو جائے گا، لیکن جب تک وہ وقت نہیں آتا تو اس چیز کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی بڑی واضح ایک جو مثال ہے وہ ہمارے ارد گرد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا اسے جو اٹھائے ہوئے ہے ہر مادہ۔ یہ جو مادائیں ہیں جو حمل ٹھہراتا ہے
اس میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی حمل ٹھہر گیا ہے، لیکن وہ مادہ بچہ کب جنے گی اس کا ایگزیکٹ وقت نہیں بتایا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کی مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ بھئی کوئی آدمی انکاری نہیں ہوتا اس چیز کا کہ یہ مادہ بچہ نہیں جنے گی، اگرچہ اس کو ٹائم معلوم نہ ہو۔ تو اگر تمہیں وقت معلوم نہیں ہے کہ عذاب کب آنا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ واقعہ ہوگا نہیں۔ وما تغیض الارحام، اور جو گھٹتا ہے رحموں میں، وما تزداد، اور جو بڑھتا ہے، وکل شیء عندہ بمقدار، ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے معلوم ہے جو کچھ، میں اتنا باریک بھی ہوں، میرا علم جو ہے کہ جو مادہ ہوتی ہے اس کے رحم کے اندر جو تبدیلیاں وجود پذیر ہو رہی ہوتی ہیں وہ سب میرے علم میں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک وقت مقرر ہوتا ہے جب وہ واقعہ ظہور پذیر ہونا ہے۔ چنانچہ ہر چیز میرے علم میں ہے، تم میرے علم میں ہو، تم جو کچھ کر رہے ہو، یوں نہیں ہے کہ تم میری گرفت سے باہر نکل جاؤ گے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا، الکبیر المتعال، وہ سب سے بڑا ہے، سب سے برتر ہے، اس قدر کنٹرول ہے وہ، اس قدر حکمرانی اس کی، وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے تم کر رہے ہو، یہ اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، یکساں ہیں تم میں سے جو چپکے سے بات کریں یا جو پکار کر اسے بات کریں۔ ومن ہوا مستخف باللیل، اور جو چھپے ہوئے ہوں رات میں، وسارب بالنہار، اور جو چل رہے ہوں دن میں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ، یہ جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، خاص طور پر انسان، کہ ان پر پہرے دار مقرر ہیں، ان کے آگے سے، ومن خلفہ ہی، ان کے پیچھے سے، یحفظونہ، جو ان کی نگرانی کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ کے امر، کہ اللہ کے امر کے پہرے دار، کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں جو انسانوں کی، مخلوق کی نگرانی کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر، تو بے شک اللہ نہیں بدلتا، ما بقوم، معاملہ کسی قوم کے ساتھ، حتیٰ یغیروا، کہ یہاں تک کہ وہ خود نہ بدل دیں، ما بانفسہم، جو ان کے دلوں میں ہوتا ہے۔ یہ اصل میں بتایا یہ جا رہا ہے، پیچھے تو یہ بیان ہوا نا کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمیں عذاب جو آنا ہے بس ڈراوا ہی ہے محض، ورنہ کوئی نشانی آ جاتی ہے، ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں وقت میں عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ساری چیز میرے علم میں ہے، مجھے معلوم ہے یہ سب کیا سلسلہ چل رہا ہے، تو ایک وقت مقرر ہے، اس وقت یہ عذاب آ جائے گا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ عذاب، اللہ تعالیٰ تو ہیں بندوں سے مغفرت کرنے والے، ان سے درگزر فرمانے، عذاب کیوں آئے گا؟ تو بتا دیا کہ اصل میں یہ قومیں ہی ہیں جو جواز فراہم کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ اپنی رحمت کا، رافت کا معاملہ اس کو تبدیل نہیں کرتے جب تک قوم خود نہ فیصلہ کر لے کہ ہاں بھئی ہم عذاب کے مستحق ہیں، ہم پر عذاب آ جائے۔ تو اسی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ قوم جو ہے انہوں نے گویا کہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ خدا کا عذاب آ جائے ان پر۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، جب اللہ ارادہ کر لیتا ہے کسی قوم کے ساتھ برائی کا کہ اب یہ ان کو سزا دینی ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اس سے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، کہ اللہ کے فیصلے ظاہرہ نافذ ہو کر رہتے ہیں۔ تو جب اللہ کا فیصلہ ہو گیا ہے تو اب یہ ہو کر رہنا ہے، بے شک تم اس کو بعید دور سمجھ رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت قریب ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور نہیں ہے ان کے لیے سوائے اس کے کوئی مددگار، اللہ کے سوا پھر کوئی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتے ہیں کسی کو سزا دینے کا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ عذاب کسی کو دوسری کائنات سے تو نہیں آنا نا، وہ ہمارے ارد گرد کی چیزیں ہیں جو عذاب بن جاتی ہیں۔ وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی خوف کے لیے اور امید کے لیے، کہ یہ جو آسمانی بجلی ہے اس میں امید بھی ہوتی ہے کہ بارش برسے گی، فصلیں خوب ہوں گی، اور اس میں خوف بھی ہوتا ہے کہ یہ کہیں طوفان نہ بن جائے، ہمارے لیے عذاب نہ بن جائے۔ يُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہی اٹھاتا ہے بدلیاں پانی سے لدی ہوئی، اس میں بھی امید بھی ہوتی ہے، خوف بھی ہوتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے لیے رحمت ہیں، لیکن انہی کو اللہ تعالیٰ حکم دیں تو ہمارے لیے عذاب بن جاتی ہیں۔ اسی طرح ہم جس فضا میں، ہوا میں سانس لیتے ہیں، وہی ہوا ہے جو طوفان بن جاتی ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، کہ پاکی بیان کرتی ہے ان بادلوں کی گرج اللہ کے ڈر سے، اس کی حمد کے ساتھ، یعنی کہ وہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن چیزوں کے ذریعے میں نے عذاب دینا ہے، ذرا ان کی حالت دیکھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کس قدر جو ہیں وہ ڈر اور خوف ہے ان کے ہاں، اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہیں، تسبیح و تحمید کر رہی ہیں وہ چیزیں
کہ کہیں یہ فیصلہ صادر نہ ہو جائے۔ والملائکۃ، اور فرشتے بھی، من خیفتہ، اس کے ڈر سے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ دوسری کا بیان بھی ہوا ہے کہ فرشتے جو ہیں ان لوگوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، انسانوں کے لیے، کہ کہیں ان پر یہ عذاب نہ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ تم عذاب کی جلدی مچا رہے ہو، اللہ تعالیٰ اعراض برت رہا ہے ابھی، اور اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، وہ رعوف ہے بندوں کے ساتھ، اللہ نے ڈھیل دی ہے۔ اور جب کہ وہ اشیاء جن چیزوں کے ذریعے عذاب آنا ہے یا جن ہستیوں نے عذاب لے کر آنا ہے فرشتوں نے، ان کی حالت ذرا دیکھو، وہ خوف زدہ ہیں اس عذاب سے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، وہ کڑکتی ہوئی بجلیاں بھیجتا ہے، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، تو وہ گرا دیتا ہے انہیں جس پر وہ چاہتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور لوگ جھگڑ رہے ہوتے ہیں اللہ کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماضی کے ذرا واقعات دیکھو کہ لوگ اس طرح کی بحثیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، آخرت آنی ہے نہیں آنی، رسول سچے ہیں نہیں سچے، وہ شریک ہیں اللہ کے نہیں ہیں، تو یہ ساری بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کڑکتی ہوئی بجلیاں بھیجتے ہیں اور پھر ان کو گرا دیتے ہیں ایسے منکرین پر۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہ زبردست قوت والا ہے۔ تو یہ توجہ دلا دی ہے کہ تم عذاب کی جلدی نہ مچاؤ، یہ واقعہ ہو کر رہے گا، اس کا وقت مقرر ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مقرر ہے وہ لازماً ہو کر رہے گی، اگرچہ تمہیں لگ رہا ہے کہ وہ دور ہے، اس کی کوئی نشانی طلب کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے، وہ ہو کر رہے گا، اور انہی چیزیں جو تمہارے ارد گرد موجود ہیں یہی تمہارے لیے عذاب کا باعث بن جائیں گی۔ تو تمہیں چاہیے اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، تمہیں چاہیے کہ اس پروردگار نے جو تمہارے ساتھ یہ رحمت اور رافت کا معاملہ کیا ہے اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن تم آگے بڑھ کر مذاق اڑا رہے ہو پیغمبر کا، اور یہ کہہ رہے ہو کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ حق ہے، یقینی بات ہے کہ رسولوں کی جب تکذیب ہوتی ہے، جب ان کو جھٹلایا جاتا ہے، عذاب آ کر رہتا ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں کہ یہ گویا کہ اصل میں تکبر ہے، تو یہ حق ہو کر رہے گا، تمہیں اس مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ابھی بھی وقت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔